علماء مقتدر علماء تشریف فرما ہے. ہماری یہ خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد آپ کے مرید خاص جناب سید محمد غفور صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما اسٹیج پر دستار باندھے ہوئے. آپ کی عمر عزیز اس وقت 110 برس ہو چکی ہے اور آپ نے 14 سال اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کے ساتھ گزارے ہیں اور آپ مادرزاد نابینے پیدا ہوئے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بینائی عطا فرمائی. حضرت علامہ مولانا پروفیسر راؤ ارتضا حسین اشرفی صاحب بہت بڑے خطیب ہیں, بہت بڑے مفکر ہیں, آپ بھی تشریف فرما ہیں. حضرت علامہ مولانا محمد زمان ایازی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں, صدر مدرس ہیں جامعہ غوث العلوم سمن آباد کے. اسی طرح جناب رشید احمد بٹ صاحب کے دوست جناب خالد صاحب تشریف فرمائے, وہ اگر پنڈال میں ہیں یہاں سامنے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. حضرات گرامی, میں بلا تاخیر بلا تمہید ایک ایسی شخصیت کو مدعو کرنے والا ہوں جو یقیناً تعارف کے محتاج نہیں. آپ ان سے دینی مسائل, اپنے مسلکی مسائل اور الحمدللہ بڑے محققانہ بڑے مدققانہ انداز میں سنتے رہتے ہیں, دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں کیو ٹی وی کے حوالے سے. جناب حضرت علامہ فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکمل صاحب تشریف لائے ہیں. آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے افکار عالیہ سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر محققانہ انداز میں ہمارے مسائل بتاتے ہیں. اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ تشریف فرما ہے. اسی خوشی کے اظہار کے لیے آپ کا استقبال کرتے ہوئے نعرہ تکبیر و رسالت سے ہاتھ بلند کرتے ہوئے آپ کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. میں نے آج کی اپنی اس گفتگو کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک حصہ تو بیٹھتے ہی جس قلبی کوفت کا شکار ہوا اس کے بارے میں کچھ انشاءاللہ کلام کی سعادت حاصل ہوگی. دوسرا میرے محترم میزبان کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کے بارے میں کچھ کلام ہو جو آپ کے وصال مبارکہ کے بعد بھی امت پر لازم اور ضروری رہتے ہیں. تیسرا ایک آپ کے علاقے کے ہی بزرگ تھے, انہوں نے شرک کے مسئلے پر کچھ کلام کرنے کے لیے کہا, تو انشاءاللہ اس موضوع پر بھی تھوڑا سا کلام ہوگا. شرک کی حقیقت, شرک کی تعریف اور پھر جو معمولات آج کل مسلمانوں میں رائج ہیں ان میں سے کون تحت شرک آتا ہے اور کون سا نہیں, اس پر تھوڑا سا کلام کریں گے. اور چوتھا جو میری مرضی کا موضوع ہے وہ اصلاح امت ہے, جس کے لیے سب سے پہلے میں ایک آئینہ تیار رکھتا ہوں اور اپنے سامنے کھڑا کر لیتا ہوں. پھر اس موضوع پہ میں کلام کرتا ہوں تاکہ سب سے پہلے مجھے اس میں اپنی صورت نظر آئے, اور پھر میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی کلام کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تو سب سے پہلی بات جس سے کچھ کوفت ہوئی, ایک بات تو یہ اصلاح کے لیے بھی ہے کہ ہمارے نعت شریف پڑھ رہے تھے ایک محترم, تو اس میں آیت پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس لیا گیا. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے انگوٹھے چومنے کو یعنی نام اقدس سن کر انگوٹھے چومنے کو مستحب قرار دیا ہے, باعث ثواب اچھا ہے, اس کا کسی کو انکار نہیں. لیکن خود آپ نے فتاوی رضویہ میں چند مقامات کو اس سے مستثنی رکھا کہ اس میں پھر آپ انگوٹھے نہ چومیے. اس میں ایک یہی مقام ہے کہ
کہ جب آیت قرآنیہ سن رہے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس سنیں تو اس وقت انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے۔ اسی طرح اگر خطبے میں آپ جیسے آیت درود بعض اوقات سنتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو ہمارے بھائی حق نبی یا حیات النبی بھی کہہ دیتے ہیں، اور پھر آخر میں جب وہ ختم ہوتی ہے تو درود شریف بھی پڑھ دیتے ہیں۔ اس میں بھی منع فرمایا کہ درود بھی نہ پڑھا جائے اور درود پڑھتے ہوئے انگوٹھے وغیرہ بھی نہ چومے جائے۔ تو بہرحال یہ ایک اصلاح کی بات ہے، اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، اور جب آیت سنیں تو پھر انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے، بلکہ خلاف مستحب ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ بڑی محنت سے حضرت نے بہت ساری آیات ماشاءاللہ شان رسول میں پیش فرمائی۔ قلبی کوفت اس لیے ہوئی کہ آپ کی عدم توجہ ہی بہت زیادہ تھی۔ جب قرآن پڑھا جائے تو مکمل یکسوئی کے ساتھ سننا واجب ہوتا ہے۔ جو مجمع سننے کے لیے آ کر بیٹھ گیا اور پھر وہ قرآن کی طرف سے عدم توجہی کا شکار ہوگا تو گناہگار ہوگا۔ ایسے مبارک مقام پر آ کر اور پھر عدم توجہی کہ ہم ثواب کی نیت سے آئیں لیکن شیطان وہاں پر بھی وار کر کے ہمیں گناہگار کر کے چلا جائے تو بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ جب آیات قرآنیہ پڑھی جائیں تو بہت یکسوئی کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں، اور انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر یہ بھی گزارش کروں گا کہ جب لوگوں کی عدم توجہی ملاحظہ کی جائے تو اس قسم کی اگر نعتیں نہ پڑھی جائیں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ لوگوں کا گناہگار ہونا لازم آتا ہے، عوام ہوتی ہے، یا پھر ان کی توجہ کو مکمل اپنے طرف مبذول کروائیں کہ بھئی آپ ادھر توجہ کریں اور حکم شرعی پہلے بیان ہو جائے کہ دیکھیں آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اس وقت آپ کی توجہ مکمل طور پہ اس جانب ہونی چاہیے۔ اس کے دو بڑے نقصان ہیں، ایک تو یہ کہ آپ عدم توجہی کا شکار ہوں گے، گناہگار ہوئے، دوسرا دیکھنے والے کو تنقید کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے کہ دیکھیے قرآن پڑھا جا رہا ہے اور یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کوئی اٹھ کے یہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہی کیجیے کہ جب قرآن پڑھا جائے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اسے سننے کے لیے آئے تو بہت ہی توجہ کے ساتھ اسے سنیں۔ تیسری بات، میں پھر معذرت چاہوں گا جس نے بھی یہ بات کہی، لیکن چونکہ مجمع میں یہ بات ہوئی اور مجمع بعض اوقات ایک بات کو سن کر اسے آگے پہنچاتا ہے، اور اس طرح بعض اوقات ایک ایسی بات جس کو آگے نہیں پہنچنا چاہیے سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہوئی بہت دور تک پہنچ جاتی ہے۔ خصوصاً ویڈیو بھی غالباً اس کی بن رہی ہے، کیسٹ وغیرہ بن رہی ہے، تو اگر یہ بات ویڈیو یا کیسٹ میں آ گئی تو اس کا مطلب ہے جتنے لوگ اس کو آئندہ بھی سنتے رہیں گے وہ اس بات کو سنتے رہیں گے۔ محبت اور عقیدت ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، یہ تو ہمارے ایمان کا لازم جزو ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں۔ لیکن اس اظہار عقیدت کو اگر دائرہ جائے اور قیودات شرعیہ ملحوظ رکھی جائے تو بہت اچھا ہے۔ تو بہت ہی میں معذرت کے ساتھ، میرے محترم بزرگ ہیں، اگر کوئی دل میں ناراضگی پیدا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن اصلاح کی نیت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن نبی کریم کی نعت ہے، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کو اکابرین نے بھی تسلیم نہیں کیا، کیونکہ اس میں یہودیوں کی مذمت بھی ہے، کفار کے عذاب کی وعیدیں بھی ہیں، فرعون کا تذکرہ بھی ہے اور خنزیر کا تذکرہ بھی ہے، مردار کا تذکرہ ہے۔ یہ ہمارے نبی کی نعت کیسے ہو سکتی ہے؟ فرعون کی مذمت نبی کی نعت بن جائے؟ بہت تعویلات بعیدہ سے آپ توڑ موڑ کے کر لیں تو ایک الگ بات ہے۔ عذابات کے واقعات بیان ہو رہے ہیں اور آپ کہیں یہ نبی کی نعت بیان ہو رہی ہے، تو یہ مطلب عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو محبت اپنے مقام پر، جسے میں نے عرض کیا، وہ بھی نفرت میں نہیں کر رہے، محبت میں کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کوئی بات سنتے ہیں، اس کی گہرائی تک نہیں اتر پاتے اور ہم اسے آگے منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس قسم کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ تو پورا قرآن نبی کی نعت نہیں ہے، ہاں قرآن میں نبی کی نعت ہے، نعت مینس نبی کی تعریف، اور یہ قرآن میں ہے، جا بجا ہے، لیکن پورے قرآن کو نہ کہیں کہ الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن نبی کی نعت ہے، نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ گہرائی میں اتر کر ایک فقیہ یا مفتی کی نگاہ سے دیکھیں
تو معاذ اللہ بعض صورتوں میں حکم کفر بھی متوجہ ہو سکتا ہے اس جملے پر، اس لیے کہ ایک ایسا قول کہ جو نبی کی شان میں بیان کرنا بے ادبی ہو، اسے آپ کہیں میں نبی کی تعریف کر رہا ہوں، تو بتائیے کہ بہت بڑی بے ادبی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس پہ حکم کفر لگے گا نہیں لگے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ سورہ بقرہ کی آیت شریف ہے کہ اے ایمان والو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں راعنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو، اور پہلے ہی غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی بات بتاتے تھے، دین کی بات بتاتے تھے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تشریف فرما ہوتے تھے، اور کچھ یہود بھی آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، منافقین بھی ہوتے تھے۔ تو صحابہ کرام کو جب بعض اوقات کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ دائرہ ادب میں رہ کے عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے، ذرا نظر شفقت فرمائیے، دوبارہ اس بات کو دہرا دیجیے، ذرا اور آسان کر کے بیان کر دیجیے۔ یہی جملہ بعض اوقات یہود بھی کہا کرتے تھے راعنا یا رسول اللہ، لیکن لغت یہود میں راعنا کا مطلب تھا ہمارے چرواہے، تو وہ تضحیق کے اندر توہیناً، جیسے مذاق میں ایک لفظ کو غلط میننگ میں یوز کیا جائے تو وہ مذاقن کہتے تھے، ہمارے چرواہے، ذرا دوبارہ بیان کیجیے گا معاذ اللہ۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک یہودی کو کہتے ہوئے سنا تو آپ جلال میں آ گئے، تلوار باہر نکال لی اور کہا کہ گستاخ، اگر آئندہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کلمہ تیری زبان سے نکلا تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے کیوں کہتے ہیں، آپ کے اپنے مسلمان بھی تو کہتے ہیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ افسردہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو تم ان نبی کی بارگاہ میں راعنا نہ کہو، اب کیا لفظ کہو، انظرنا، ہم پر نگاہ کرم فرمائیے، نظر کرم فرمائیے، یہ لفظ استعمال کرو، واسمعوا، اور پہلے ہی غور سے سنو تاکہ تمہیں راعنا کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، وللکافرین عذاب علیم، اور جو اب بھی باز نہ آئے تو کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک کلمہ جو ادب کے لیے بھی استعمال ہو رہا تھا لیکن ایک اور لغت میں سوء ادب کے لیے استعمال ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ تو اب قرآن عظیم میں جو آیات فرعون کے بارے میں ہیں، کفار کی مذمت میں ہیں، عذابات کے بارے میں ہیں، ان کو یہ کہنا کہ یہ نبی کریم کی نعت ہے، یہ بالکل اسی سے مشابہ ایک نظیر سے بن جاتی ہے کہ جسے کو تضحیکاً کہیں۔ میں آپ سے کہوں معاذ اللہ سور کا غلط ذکر کر کے کہوں یہ آپ کی تعریف ہے حضرت، بتائیے کتنا برا محسوس ہوگا؟ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگ کا اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات جوش خطابت میں یہ توجہ نہیں ہوتی، جملے نکل جاتے ہیں، لیکن اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں آیت درود سب سے پہلے پڑھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کو آپ بارہا سنتے ہیں، اس کے بارے میں چند باتیں میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں جن سے کئی احکامات اخذ کیے جا سکتے ہیں اور ہمارے لیے بہت نافع ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بعض حضرات اس آیت کا غلط ترجمہ کر دیتے ہیں اور غلط تشریح بھی ہو جاتی ہے، یہ بھی غالباً ایک جوش خطابت کا حصہ ہو جاتا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے ان نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ تو پڑھنے کا ترجمہ بالکل غلط، اس لیے کہ پڑھنے کے لیے زبان درکار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعضائے جوارح سے پاک ہے۔
اعضائے جوارح کہتے ہیں ظاہری اعضاء کو. ظاہری اعضاء اللہ کے لیے کوئی عضو ہے ہی نہیں, تو اعضائے جوارح سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے. لہذا اس قسم کا لفظ استعمال کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک عضو کا سا تصور پیدا ہو, اس کا شائبہ پیدا ہو, یہ منع ہوتا ہے. پھر جوش میں بعض اوقات یوں بھی اس کی شرح بیان کر دی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, زکوٰۃ نہیں دیتا, حج نہیں کرتا, لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ اللہ بھی کر رہا ہے. عوام بیچاری عوام ہوتی سے آپ ذرا زور دے کے بولے وہ جہنم میں گیا, سبحان اللہ, ہوش میں آتے سبحان اللہ, یہ نہیں سنا کیا بول رہے ہیں. تو عوام ہوتی ہے, لوگ خوش ہو جاتے ہیں. اور اب لوگوں کے تحرک پر, لوگوں کی حرکت پر, ان کے مضطرب اور بے قرار ہو جانے کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کہ شاید اب میرا بیان کچھ اثر انداز ہوا ہے کہ لوگوں میں کھلبلی مچ گئے اور کچھ نعرے لگے ہیں, تو ضرور میرے بیان نے اثر کیا. لیکن یہ اثر مثبت ہو تو بہت اچھا ہے. اگر اس کے غلط مفہوم نکال کر آپ نے پبلک کو متاثر کر دیا تو وہ بھی اسی جملوں کو آگے متاثر کرنے کے لیے بیان کریں گے اور کام خراب ہو جائے گا. لہذا یہ کہنا کہ درود ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ بھی کر رہا ہے, یہ غلط ہے, بہت سخت جملہ ہے. اس لیے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جو عمل یہ ظاہر کر دے کہ اس کا اختیار کرنے والا کسی کی غلامی کر رہا ہے, کسی کی بندگی کر رہا ہے, کسی کا ماتحت ہے, کسی کے سامنے اظہار ذلت و عاجزی کر رہا ہے. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں, ایک عبادت ہے. آپ رکوع میں جاتے, قیام میں انتہائی ادب کے ساتھ رکوع میں, پھر سجدے میں جا کر تو اپنی افضل ترین چیز آپ زمین پر لگا دیتے ہیں. یہ چیز کیا ظاہر کر رہی ہے؟ کہ یہ شخص کسی کی غلامی کر رہا ہے, کسی کی اطاعت کر رہا ہے, کسی کی بندگی کر رہا ہے. یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک ذات اتنی افضل و اعلیٰ ہے کہ میں اس کا بالکل مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں, میں اس کے سامنے عاجز ہوں, حقیر ہوں. تو عبادت کا جب بھی تصور آئے گا, دو ذوات کا تصور ضرور آئے گا, ایک افضل اور اعلیٰ اور حاکم, اور دوسری مفضول, ادنا اور محکوم. اب اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عبادت کر رہا ہے تو کیا مطلب ہوگا؟ آپ خود اندازہ کر لیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ بندگی کا اظہار کر رہا ہے, غلامی کا اظہار کر رہا ہے, یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی ایک ذات مجھ سے بھی فوق اور اعلیٰ ہے. اور یہ تصور کس قدر غلط ہے آپ اندازہ کر لیں. تو اس لیے عبادت کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا, اس کو کفر لکھا ہے, کفر, کہ یہ نہ استعمال کیا جائے, نہ پڑھنے کا لفظ نہ عبادت کا. صحیح یہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول, اس کے فرشتے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے یہ بھی یاد رکھیے گا. جب اللہ کی طرف درود بھیجنے کی نسبت کی جائے گی تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت نازل فرمانا. جب آپ فرشتوں کی طرف نسبت کریں گے کہ فرشتے درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے طلب مغفرت, مغفرت طلب کرنا. اور جب ہم انسانوں کی طرف درود کی نسبت کی جائے گی کہ ہم نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دعائے رحمت. تو جب درود کی نسبت اللہ کی طرف تو کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت نازل فرماتا ہے. جب فرشتوں کی طرف نسبت تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں. اور جب ہماری طرف نسبت ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم اپنے نبی کریم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمت کے نزول کی دعا کر رہے ہیں. تو آیت کا مفہوم اور ترجمہ یہ بنے گا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور یہ فرشتے ان کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں. اے ایمان والو, تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت اور سلامتی کی خوب دعائیں مانگو. یہ اس کا مفہوم ہے. اب آپ کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ فرشتے ہمارے نبی کی مغفرت طلب کر رہے ہیں, ہم اپنے نبی کے لیے رحمت طلب کریں. ہمارے نبی کی ذات تو وہ ہے کہ جن کے قدموں کی گرد کی برکت سے پوری کائنات میں مغفرتیں تقسیم ہو رہی ہیں. وہ تو سراپا رحمت للعالمین, جس کو رحمت درکار ہو ان کے قدموں میں چلا جائے اللہ تعالیٰ اسے سر سے پاؤں تک رحمت کے رنگ میں رکھ دے گا.
اتنا کرم، تو پھر ان کے لیے طلب رحمت کی دعا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو وسوسہ پیدا ہوا یا اعتراض پیدا ہوا اس وجہ سے پیدا ہوا کہ شاید ہم نے یہ سمجھا کہ جب کسی کے لیے دعا کی جاتی ہے کسی بھی چیز کی تو اس وقت کی جاتی ہے جب سامنے والا اس چیز سے محروم بھی ہو. حالانکہ یہ خیال غلط. اگر ایک فقیر ایک بادشاہ کے پاس جا کر کہے کہ اے بادشاہ اللہ تجھے عزت عطا فرمائے، دولت عطا فرمائے، بتائیں دعا ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ بادشاہ کے پاس عزت بھی ہے اور دولت بھی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جس کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ آپ کی دعا والی چیز سے محروم بھی ہو سکتا ہے اس کے پاس پہلے ہی ہو، جیسے ہمارے نبی کریم کے پاس ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو تحصیل حاصل لازم آ گئی کہ پہلے نبی کریم کو معلوم ہوا پھر ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ مجھے آپ یہ بتائیے ایک فقیر جب بادشاہ کے پاس جا کر کہے گا کہ اے بادشاہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور دولت عطا فرمائے، تو جواب میں بادشاہ کیا کرے گا؟ اسے انعام دے گا، اکرام دے گا، خوش ہو کے تحفے دے گا. تو بس یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بارگاہ سے انعامات کی بھیک حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ تم میرے نبی کے لیے دعائے رحمت کرو اور اے فرشتوں تم ان کے لیے طلب مغفرت کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں درجات کی بلندی عطا فرمائے گا اور ہم انسانوں کے لیے گناہوں کے کفارے ہو جائیں گے، نیکیوں میں اضافہ ہوگا. تو اس لیے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب ہوتا ہے تو کہتے ہیں حق نبی، بعض کہتے ہیں حیات النبی. کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ کب شروع ہوا؟ کس نے کہا؟ کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ مستحب ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ کل اگر آپ نے میرا بیان سنا ہوتا تو میرا اولین جو تمہیدی موضوع تھا وہ یہی تھا کہ ہم جو معمولات اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کم از کم اتنا جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اس کی اصل کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تاکہ ایک بچہ اگر ہماری نئی نسل کا نوجوان ہم سے پوچھتا ہے کہ جی حق نبی حیات النبی کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں، تو ہم اس کو سیٹسفائی کر سکیں، کچھ اس کو معقول جواب تو دے سکیں. یہ تو نہیں اسے کان موڑ کے کہ خبردار چلو سوال کرتا بدتمیز، تو آپ نے تھپڑ رسید کر دیا، بدتمیز کا لقب دے دیا، بچے کے دل میں کیا خیال پیدا ہوگا؟ غلط. تو یاد رکھیں کہ اگر اس آیت کو پڑھتے ہوئے درمیان میں وقفہ نہ کیا جائے اور متصل پڑھتے جا رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، رکے نہیں، تو پھر یہ حیات النبی حق نبی کہنا ممنوع ہوگا، گناہگار ہو جائیں گے. اس لیے کہ آیات کے درمیان میں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کوئی کلام کرنا جائز نہیں ہوتا، اور اگر وہ درمیان میں وقف کر لے تو پھر بھی یاد رکھیں کہ حق نبی یا حیات النبی کی کوئی شرعی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ جس پر کوئی ثواب مرتب ہوگا. مباح کام ہے، کہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کہیں تو کوئی گناہ نہیں. حق نبی تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو ہم نے کہا حق نبی، کہ یہ تو نبی کا حق ہی ہونا چاہیے کیونکہ واقعی اللہ نے ایسا ان کو بنایا ہے کہ ہم وقت ان کے لیے رحمتوں کا نزول ہونا چاہیے. لیکن اس مقام پہ حیات النبی کا لفظ استعمال کرنا یہ بہت عجیب و غریب ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے ان نبی پر درود بھیجتے ہیں، ہم کہتے ہیں نبی کی زندگی. کیوں حیات النبی کا مطلب نبی کی زندگی؟ کیا معنی ہے اس کا، اس قول کا کہ وہ آیت پڑھی گئی ہم نے کہا نبی کی زندگی؟ تو اس لیے سوچنے کی بات ہے، تھوڑا سمجھیے کہ ہر چیز کو اخذ کر لینا اور اخذ کرنے کے بعد اس کے معانی مفہوم پر توجہ نہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں یہ بات جانیں کہ کیا چیز من جانب شریعت منقول ہوتی آ رہی ہے، کیا ہمارا اضافہ ہے اور کچھ اضافے کی کیا شرعی حیثیت بنے گی. یہ بہت ضروری ہے، ورنہ میں خود یہ میرا مشاہدہ علماء اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، آپ ایک نوجوان کو کھڑا کر کے پوچھ لیجئے کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن و حدیث سے منقول چلی آ رہی ہیں اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو تغیرات زمانہ کے اعتبار سے اس میں ایڈ ہو گئی ہیں. اس بچے کو بٹھائیے ذرا، بہت مہربانی ہو، بیٹا بیٹھ جائے. آپ نہیں سن رہے دوسروں کو سننے دیجئے، کرم نوازی ہوگی آپ کی. تصویر کھینچنا کوئی ضروری تو نہیں. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں
چیزوں کی شرعی حیثیت کا تعین کرنا چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے، نہیں جاننے کی کوشش کریں گے، تو آنے والی نسل کو یہ نہیں پتا چلے گا اور اس میں ایڈنگ کتنی ہو گئی. جیسے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، قرآن کے 30 سپارے، کیا یہ 30 سپارے اللہ نے بنائے تھے؟ نبی کریم نے ان کو 30 سپاروں میں قرآن کو تقسیم کیا تھا، صحابہ کرام نے کیا تھا، تابعین نے کیا تھا. ان سپاروں کے نام کس نے رکھے تھے؟ آپ سب مسلمان ہیں نا ماشاءاللہ، سب مسلمان ہیں، ذی شعور ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. جواب دیجئے. ایک کافر آپ سے سوال کرتا ہے، آپ جواب دیں اس کا. ہمیں تو پتہ نہیں. کیوں پتہ نہیں؟ قرآن سے اتنی بے رغبتی. آپ کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کے 30 سپارے کس نے تقسیم کر دیے تھے؟ میں اس کا جواب آپ کو بتاتا ہوں. نبی کریم کے دور میں قرآن 30 سپاروں میں تقسیم نہیں تھا، صرف ایک مجلد کتاب تھی بس. سیدھا الحمد سے شروع ہوا والناس تک، کوئی سپارے کی تقسیم نہیں. صحابہ کرام کے دور میں نہیں، تابعین کے دور میں نہیں، تبع تابعین کے دور میں نہیں. پھر کس نے کیا؟ اعلی حضرت امام اہل سنت سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس شخص نے کیا. کسی نامعلوم شخص نے قرآن کو 30 سپاروں میں تقسیم کر کے ان سپاروں کے نام بھی رکھ دیے. تو ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کمی بیشی کر دی. وہی مواد تھا پوری کتاب، اس کو 30 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے ہر حصے کا ایک نام رکھ دیا، تو ہمارے یہاں 30 سپارے معروف ہو گئے. اب یہ چیز سیکھنے والی ہے. ہم ان معلومات کو سیکھیں تاکہ ہمارے اگر بچے ہم سے سوال کرتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ہم بتا سکیں کہ کتنی چیز اللہ اس کے رسول کی طرف سے منقول ہے اور کتنی چیز نہیں ہے. اس سے یہ بھی آپ کو جواب حاصل ہو جائے گا کہ بعض اوقات بدعت کا نعرہ لگایا جاتا ہے. یہ کام مت کریں جی بدعت ہے، یہ نہ کام کریں بدعت ہے، یہ نہ کام کریں بدعت ہے. لیکن وہی شخص 30 سپاروں کی تقسیم کو بھی قبول کیے ہوئے ہے اور اس کو بدعت نہیں کہتا، اس لیے کہ اسے خود نہیں پتا کہ 30 سپاروں کی تقسیم ایک بدعت تھی. تو یہ المیہ ہے ہمارا، تھوڑا سا اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت سے امور ایسے ہمارے اندر داخل ہو گئے کہ جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتے، لیکن ہم انہیں دین کا ایک حصہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا نقصان بعض اوقات کافی ہو جاتا ہے، جو انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یاد رکھیں کہ اس آیت کی وجہ سے کم از کم زندگی میں ایک بار درود پاک پڑھنا فرض ہے. کم از کم ایک بار درود پڑھنا فرض. اور جب کبھی آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں، پہلی مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس سنیں تو درود شریف پڑھنا واجب. پھر اس کے یعنی پہلی آپ نے زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیا، فرض ادا ہو گیا. جب آپ مجلس وغیرہ میں بیٹھے ہیں، سنا آپ نے تو واجب. اس کے بعد جتنی مرتبہ آپ سنتے چلے جائیں، درود پڑھنا افضل اور مستحب ہوتا ہے. بعض اوقات سوال ہوتا ہے کہ یہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ جمعے کی نماز کے بعد اجتماعی طور پر کھڑے ہو کر ادباً اردو میں صلاۃ و سلام پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ اسی آیت سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو. اللہ نے حکم دیا درود پڑھو، سلام بھیجو، لیکن اس میں کوئی کنڈیشن نہیں لگائی. اردو میں، عربی میں، رات میں، دن میں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر. اب ایک علمی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جب قرآن و حدیث میں کوئی حکم بیان ہو اور اس میں کوئی کنڈیشن نہ لگائی جائے، کوئی شرط نہ لگائی جائے، کوئی قید کا اضافہ نہ کیا جائے، تو اسے کہتے ہیں مطلق. کیا کہتے ہیں؟ مطلق. اور یاد رکھیں کہ قرآن کا مطلق ہی رہے گا. کوئی شخص اپنی رائے سے اسے مقید نہیں کر سکتا، اپنی رائے سے اس میں قید نہیں بڑھا سکتا. ہاں اگر آپ اسے مقید کرنا چاہتے ہیں، کوئی کنڈیشن لگانا چاہتے ہیں، دو دلیلیں درکار ہیں. یا تو قرآن کی آیت لے کر آئیں یا کوئی حدیث مشہورہ لے کر آئیں. حدیث مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو کم از کم 3 صحابہ نے سنا ہو، پھر ان صحابی نے جس کو آگے بیان کیا وہ سننے والے بھی کم از کم 3 ہوں، پھر ان میں سے اگر کسی نے آگے بیان کیا تو اس کو سننے والے بھی کم از کم 3 ہوں. ہر دور میں جب وہ حدیث منتقل ہوتی آئی، اگر کم از کم اس حدیث کو روایت کرنے والے 3 راوی ہوں گے تو اسے کہتے ہیں حدیث مشہورہ.
تو قرآن پاک کے مطلق کو اگر آپ اپنے پاس سے کوئی کنڈیشن لگانا چاہتے ہیں تو نہیں لگا سکتے. ہاں اگر لگانا چاہیں قرآن کی آیت سے یا حدیث مشہورہ سے. یہ اصول یاد رکھنے کے بعد اب دیکھیے اللہ نے فرمایا قرآن درود پڑھو خوب سلام بھیجو. کب؟ صبح شام رات دن کچھ بھی نہیں. تو اب آپ چاہے اذان سے پہلے پڑھیں چاہے اذان کے بعد پڑھیں, جمعے سے پہلے پڑھیں جمعے کے بعد پڑھیں, عصر سے پہلے پڑھیں عصر کے بعد پڑھیں, سب اسی آیت پاک کے حکم پر عمل کی صورتیں ہوں گی. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ یہاں پر آئے باہر, کسی نے کہا جی اندر جا کر پنڈال میں بیٹھ جائیں. آپ میں سے کچھ آ کے ادھر بیٹھ گئے, کچھ اس کونے میں بیٹھ گئے, کچھ اس کونے میں بیٹھ گئے, کچھ اس کونے میں بیٹھ گئے. اب ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا تم سب درمیان میں آ کے بیٹھو. کونے میں آ کے کیوں بیٹھ گئے ہو؟ آپ نے کہا بھائی ہمیں تو یہ کہا گیا تھا پنڈال میں آ جاؤ, یہ کوئی کہا گیا تھا کہ بیچ میں آ کے بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا پنڈال میں آ کے بیٹھ جاؤ, ادھر ہے تب بھی پنڈال میں, ادھر ہے تب بھی پنڈال میں, ادھر ہے تب بھی حکم پورا ہو رہا ہے, ادھر ہے تب بھی وہ ہم نصیحت پر عمل کر رہے ہیں. تو جدھر بیٹھ جاؤ حکم پر عمل ہو رہا ہے. لیکن شخص کہتا ہے نہیں بس تم سب درمیان میں آ کے بیٹھو, سمٹو درمیان میں آ جاؤ. تو بتائیے کون اپنے موقف میں اپنے خیال میں درست ہے؟ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اندر داخل ہو کر جہاں کہیں بیٹھ جاؤ حکم پر عمل ہو گیا, یا جو کہہ رہا ہے کہ نہیں جب درمیان میں آ کر بیٹھو گے تبھی حکم پورا ہوگا, سائڈ میں بیٹھو گے تو نہیں ہوگا؟ کون صحیح ہے کون غلط؟ یقینی سی بات جو جہاں بیٹھ گیا. بس اللہ نے فرمایا تم خوب درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو. کب؟ کوئی کنڈیشن نہیں. تو جب مرضی پڑھیے اسی حکم پر عمل ہو رہا ہے, جیسے جہاں مرضی بیٹھیے اسی حکم پر عمل ہو رہا ہے. لیکن اب اگر وہ کہے کہ ہاں اذان سے پہلے مت پڑھو, ویسے پڑھتے رہو, جمعے کے بعد اجتماعی طور پر ادباً صلاۃ و سلام نہ پڑھو, ویسے آپ پڑھتے رہو, یہ ہے کنڈیشن لگانے والا. اور بالکل ایسے جیسے یہ کہنے والا کہ یہاں نہ بیٹھو درمیان میں آ کے بیٹھ جاؤ. اور اس کو آپ نے خود اپنی زبان سے اپنے ذہن اپنے شعور سے غلط قرار دیا. تو غلط. تو اللہ تعالیٰ جب منع نہیں کر رہا تو آپ اور میں کون منع کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اذان سے پہلے اگر آپ صلاۃ و سلام پڑھیں تو اذان میں اور صلاۃ و سلام میں ایک فاصلہ ہو. آپ درود شریف پڑھیں تھوڑی دیر ٹھہر جائیں, اس کے بعد اذان شروع کریں تاکہ یہ درود اس اذان کا حصہ نہ بن جائے. لوگ یہ نہ سمجھے شاید یہ بھی اذان ہی ہے, متصور نہ ہو. جسے سننے والے کو اگر مسئلہ معلوم نہیں تو یہ سمجھ بھی سکتا ہے, تھوڑا سا گیپ کر لے, فاصلہ کر لے. اور آسان سے عقلی دلیل سے اور بات سمجھا دیتا ہوں. یہ بتائیے کہ میں روزانہ عصر کی نماز کے بعد 215 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں, جائز ہے کہ ناجائز؟ بولیے. میں روزانہ عصر کی نماز کے بعد 215 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں, جائز ہے کہ ناجائز؟ بتائیے. اچھا اب اس کا ثبوت دیجئے کہ عصر کے بعد 215 مرتبہ درود پڑھنا جائز ہے. نبی کریم نے کہاں فرمایا کہ پڑھو؟ نہیں فرمایا نا. لیکن منع بھی تو نہیں کیا نا. اللہ تو فرما رہا ہے درود پڑھو سلام پڑھو, میں اس حکم پر عمل کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, چاہے 200 مرتبہ پڑھوں, 215 مرتبہ پڑھوں, 300 مرتبہ پڑھوں. تو جب آپ عصر کی نماز کے بعد میرے 215 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے انتخاب پر اعتراض نہیں کر رہے کہ ٹھیک ہے مرضی کے مالک ہیں, تو اگر میں ہی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھ لوں تو کیوں معترض ہو جاؤں گا؟ میں اذان سے پہلے پڑھوں بعد میں پڑھوں. ہاں اسے اذان کا لازم حصہ نہ سمجھوں, یہ ضروری ہے. اگر یہ سمجھا کہ اذان سے پہلے لازم پڑھا جائے گا اور یہ لازم جزو ہے, یہ غلط ہے. اگر کوئی صرف مستحب سمجھ کے پڑھتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی اذان سے پہلے پڑھ لیتے ہیں, میں اس کو اذان کا حصہ نہیں سمجھتا, اس کو لازم ضروری نہیں سمجھتا, پڑھوں گا ثواب ملے گا, نہیں پڑھوں گا گناہ بھی نہیں ہے, تو بالکل جائز ہے. یہی جمعے کے بعد صلاۃ السلام کا مسئلہ ہوتا ہے. آخری بات اس پہ کہہ کے انشاءاللہ اگلے موضوع پر آتے ہیں. بعض اوقات کہا جاتا ہے جی آپ درود تاج کیوں پڑھتے ہیں, درود لکھی کیوں پڑھتے ہیں, فلاں درود کیوں پڑھتے ہیں؟ صرف درود ابراہیمی پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ترین درود پاک کون سا ہے, تو آپ نے فرمایا درود ابراہیمی. لہذا اور کوئی درود پاک مت پڑھو, صرف درود ابراہیمی پڑھا جائے, یہ کہا جاتا ہے. دیکھیے اب اس کا میں جواب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ غلط ہے نظریہ کہ صرف درود ابراہیمی پڑھا جائے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی فضیلت بیان فرمائیں تو ہرگز اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ دوسری چیز پڑھنا ممنوع بھی ہو جائے گا. سمجھائیں نہیں کہ ممنوع بھی ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. فضیلت اپنے مقام پر, کسی چیز کی فضیلت کے بیان سے دوسری شے کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی ہے.
میں کہوں کہ یہ علاقہ بہت پیارا ہے، تعریف کی، تو کیا مطلب؟ اس علاقے کی تعریف کرنے کی وجہ سے کیا دیگر تمام علاقوں میں جانا منع ہو گیا؟ اگر کوئی کہے کہ دیکھو چونکہ مفتی صاحب نے اس علاقے کی تعریف کر دی لہذا دوسرے علاقوں میں جانا ممنوع ہے، صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے؟ بولی زور سے بولی، صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ غلط کہہ رہا ہے نا۔ اب نبی کریم نے فرمایا درود ابراہیمی سب سے افضل ہے، تو کوئی اس کو دلیل بنا کے کہے دیکھا نا سرکار نے فرمایا سب سے افضل ہے تو باقی سب پڑھنا منع ہے۔ کیسے منع ہو گئے بھائی؟ کہاں فضیلت کا بیان، کہاں آپ ممانعت ثابت کرنے لگے؟ یہ وہی کرے گا جس کو فقہ کی فیک یا نقطہ بھی نہیں ملا ہو بیچارے کو، اور وہ اپنا استدلال کر رہا ہو۔ اور آپ کے لیے ایک باعث دلچسپی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب درود کی باری آئی تو صرف فرمایا صلو، اور جب سلام کی باری آئی تو اس میں تاکید وسلموا تسلیما۔ جو ہمارے علماء بیٹھے ہوئے جانتے ہیں کہ سلموا فعل ہے اور تسلیما مصدر ہے، اور مصدر 3 معانی میں مستعمل ہوتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، نوعیت کے لیے آتا ہے، یا عدد کے بیان کے لیے آتا ہے۔ یہاں پہ یہ تاکیدی ہے، اور جب تاکید کا معنی کے لیے آپ مصدر لے کر آئیں گے مفعول مطلق تاکیدی ہوگا تو اس میں سختی پیدا ہوتی ہے، شدت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کا ترجمہ جو آپ پڑھیں گے تو تراجم لکھے ہوں گے کہ درود اور خوب سلام بھیجو۔ خوب کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ یہ مفعول مطلق تاکیدی کا ترجمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے درود کو نرمی سے ذکر فرمایا، درود پڑھو، لیکن سلام میں سختی اور خوب سلام بھیجو۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے رہے تو اس میں صرف درود ہے، سلام ہے ہی نہیں۔ اب آپ بتائیے کیا کریں گے؟ اگر آپ صرف درود ابراہیمی پڑھتے رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں دوسرا سلام پڑھنا ہی نہیں چاہیے، تو آپ تا حیات اس آیت کے تاکیدی حکم پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے تو آپ کو ایسا ہی صیغہ استعمال کرنا پڑے گا، ایسے ہی کلمات لانے پڑیں گے جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ اور جیسے مثال کے طور پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود بھی ہے سلام بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم درود بھی ہے سلام بھی ہے۔ تو اس لیے بعض چیزوں میں بہت جذباتیت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور وہ جذباتیت عموماً علمیت سے خارج نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے قوم، ہمارے افراد، ہمارے عوام انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ مستند علماء کے آپ بیانات سننے کے بعد انہیں سے استفادہ کیجیے، اور ان کی باتوں کو اتھینٹک تصور کر کے آپ انہیں اختیار کریں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ یہ جو عوامی ذہن ہے یہ قوم کو کہاں لے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ بس بہتر جانتا ہے۔ اب میں آتا ہوں تیسرے موضوع کی طرف۔ شرک کا موضوع میں پہلے لے لیتا ہوں، میرے محترم تشریف فرمائے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ شرک کے موضوع میں تھوڑا سا بول دیا جائے، پھر میں اپنے میزبان کے موضوع پر آؤں گا انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں بھی بہت زیادہ عوام کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بعض اوقات کچھ غلط فہمیوں کی بنا پر ایک شرک کی توپ قائم کر دی جاتی ہے، اور اس سے شرک کے گولوں کی سلامی ہوتی رہتی ہے۔ شرک 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 شرک، اور لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی مشرک ہوئے بغیر رہے گا ہی نہیں، آج ہر ایک مشرک ہے، ہر چیز شرک۔ ایسا نہیں، میں آپ کو شرک کا معنی مفہوم بتاتا ہوں، انتہائی آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں، پھر میں عوام ہوں گا اور آپ مفتی ہوں گے وقتی طور پر، آپ مجھے فتویٰ دیں گے کہ کون سی چیز شرک ہے اور کون سی نہیں ہے۔ پہلے اس کو سمجھ لیجیے، آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا، علمی بات ہے، اور ان بھائی سے گزارش کروں گا کہ پانی مت پلائیے، کیونکہ آپ اگر پانی پلائیں گے تو سارا شرک جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ شرک کا موضوع بہت مہربانی ہوگی۔ دیکھیں میں تو بیان کر رہا ہوں نا، مجھے زیادہ پیاس لگے گی، اور میرے گلے پہ افیکٹ بھی ہے، آپ محسوس بھی کر رہے ہوں گے آواز بھاری ہے، کیونکہ 2.5 گھنٹے کا بیان کیا، پھر مسلسل بے آرامی ہوتی رہی، اور ابھی مجھے نیند نہیں آ سکی بعض وجوہات کی بنا پر، تو گلے پہ افیکٹ بہت زیادہ ہے۔ تو میں بھی پانی پیوں گا لیکن تھوڑا وقفے میں، پی نہیں رہا ہوں گی، تو آپ تھوڑا سا غور سے سنیے، بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کے عقیدے کی حفاظت کے لیے، دوسرے کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس بحث کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ شرک کا لغوی معنی ہوتا ہے شریک کرنا، شریک ٹھہرانا، اور شرعی طور پر شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات یا اس کی صفات کے ساتھ کسی غیر کو شریک کر دینا۔
اللہ کی ذات کے ساتھ یا اس کی جو صفات اور خوبیاں ہیں ان کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک کر دینا. جو ذات کے ساتھ شرکت ثابت ہوگی اس کو شرک فی الذات کہا جاتا ہے. اگر کوئی صفات میں شرکت کر دے گا تو اس کو شرک فی الصفات کا نام دیا جاتا ہے. تو اس طرح شرک کی دو قسمیں بن گئیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات. شرک فی الذات کیا ہے، اس کی کیا صورت ہوگی؟ اس کی کم از کم 3 صورتیں آپ لے لیں. نمبر 1، جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے ایسا کسی اور کو تصور کر لینا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، جس کو آپ کہتے ہیں قدیم. اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. کبھی ایسا نہیں تھا کہ پہلے نہیں تھا پھر دنیا میں آیا، ایسا نہیں. ہم پہلے نہیں تھے پھر ہمارے وجود میں آئے. تو اللہ تعالیٰ قدیم. تو اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہے یہ قدیم ہے تو وہ مشرک ہو جائے گا. جیسے فلاسفہ نے کہا کہ زمانہ ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے، یہ ہمیشہ سے ہے زمانہ اور ہمیشہ رہے گا. تو انہوں نے زمانے کو بھی اللہ کے ساتھ ملا کر قدیم کہہ دیا اور شرک کے مرتکب ہو گئے. تو نمبر 1، اللہ کی ذات کے ساتھ شرکت کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو اللہ کی طرح قدیم تصور کرنا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، کبھی ایسا نہیں تھا کہ پہلے نہیں تھا پھر ہوا، بلکہ ہمیشہ سے ہے. تو یہ شرک فی ذات کی ایک صورت بنی. نمبر 2، جیسے اللہ تبارک و تعالی لائق عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کو لائق عبادت تصور کرنا. جیسے بت پرست، آتش پرست، سورج کو پوجنے والے، یہ سب کے سب اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کو معبود مان رہے ہیں، اس کو عبادت کے لائق سمجھ رہے ہیں، یہ بھی شرک فی الذات ہے. نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی کے لیے اولاد کا تصور رکھنا کہ اس کے، یہ بھی شرک فی الذات کے زمرے میں آئے گی. جیسے کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ بھی شرک ہے. یہ 3 صورتیں شرک فی الذات کی ہوئیں. نمبر 1، اللہ کی مثل کسی کو قدیم تصور کرنا. نمبر 2، اللہ کی مثل کسی کو معبود عبادت کے لائق سمجھنا. اور نمبر 3، اللہ کے لیے اولاد کا تصور رکھنا. اس کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے. بعض چیزوں کا ہے، بعض کا صراحتاً نہیں ہے، لیکن بہرحال ہے. اب آ جائیں شرک فی الصفات کے اوپر. شرک فی الصفات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی صفات ہیں وہ جن خوبیوں سے متصف ہیں یا ان صفات میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں، کسی مخلوق میں وہی صفت ان تمام خوبیوں کے ساتھ مان لینا، یہ شرک فی الصفات. جیسے اللہ کی صفتیں ہیں، ہر صفت اللہ کی کم از کم 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہوگی. تو مخلوق کے اندر وہی صفت مان کر اور اسے انہی 4 خوبیوں سے متصف مان لینا، یہ شرک فی الصفات. مثال کے طور پر پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کون کون سی خصوصیات سے متصف ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی. ہمیشہ سے اس لیے مانا گیا، یہ عقلی لحاظ سے عقیدہ ثابت ہوا. عقلی لحاظ سے قرآن اس پہ نہیں بولے گا، حدیث اس پہ بالکل خاموش ہے. یہ اکابرین نے معتزلہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے قدیم ہے اس کی صفات بھی قدیم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ صفات کو قدیم نہ مانیں اور یہ کہیں یہ پہلے نہیں تھی بعد میں پیدا ہوئی، تو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت میں معاذ اللہ نابینا بھی تھا، اس کے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ سن نہیں سکتا تھا، وہ کلام پہ قدرت نہیں رکھتا تھا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا تھا، وہ کسی کو زندہ نہیں کر سکتا تھا، کسی کو مار نہیں سکتا تھا. اس لیے کہ تمام اللہ کی صفات ہیں. دیکھنا ایک صفت، سننا صفت، کلام کرنا، ارادہ کرنا، مارنا، زندہ کرنا، پیدا کرنا، پیدائش، تخلیق، یہ سب اللہ کی صفات ہیں. تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ صفات ہمیشہ سے نہیں بعد میں ہوئی، تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات ایک وقت میں ان صفات کے بغیر تھی. تو اللہ تعالیٰ کا عیب ناک ہونا لازم آئے گا اور یہ عقلاً محال ہے. نمبر 2، اس میں خرابی یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں صفات بعد میں اللہ کے پاس آئیں پھر ہمیشہ سے نہیں ہے، تو کس نے دی؟ لازم بات ہے دوسری ذات کا تصور پیدا ہوگا. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہی نہیں تھا، اس کے پاس یہ صفت پیدا کرنے کی تھی نہیں، تو صفات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے پاس تو صفت تھی نہیں. تو ماننا پڑے گا کسی اور ذات نے اس کو پیدا کر کے اللہ کو دیا، تو پھر اس ذات کا اللہ سے زیادہ طاقتور ہونا لازم آئے گا. تو اس طریقے سے ہزارہ خرابیاں لازم آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفات نمبر 1
قدیم، ہمیشہ سے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی تمام صفات ذاتی ہیں، اسے کسی نے عطا نہیں، خود بخود اس کی ہیں، کسی نے عطا نہیں۔ اگر کوئی اس کو عطا کرتا تو وہ صفات عطائی کہلاتی۔ تو اللہ کی تمام صفات کیا ہیں؟ ذاتی۔ نمبر 1 قدیم، نمبر 2 ذاتی، نمبر 3 لا محدود، ان کی کوئی حد نہیں، وہ کہاں تک دیکھ سکتا ہے، وہ کہاں تک کی آواز سن سکتا ہے، وہ کتنے ارادے کر سکتا ہے، کتنوں کو مار سکتا ہے، کس حد تک زندہ کر سکتا ہے، کوئی حد مقرر نہیں کر سکتا۔ اس کی صفات لا محدود ہیں۔ علم اللہ کی صفت ہے، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی کنارہ نہیں۔ اللہ کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہو سکتا، اس کی حد ہی نہیں۔ تو نمبر 1 اللہ کی تمام صفات کیا ہیں؟ قدیم، نمبر 2 ذاتی، نمبر 3 لا محدود، کوئی حد نہیں، نمبر 4 غیر فانی، اللہ کی کسی صفت پر فنا نہیں ہے، کبھی بھی فنا نہیں ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی ہر خوبی 4 صفات سے ضرور متصف ہوگی، قدیم، ذاتی، لامحدود اور غیر فانی۔ اب اگر کوئی مخلوق کی صفت کے اندر ان 4 خوبیوں کو مان لے گا وہ مشرک ہو جائے گا، اور بعض اوقات ان میں سے ایک کو بھی مان لے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ فلاں ولی کا علم قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، مشرک، کیونکہ علم قدیم نہیں ہو سکتا، اللہ کا علم قدیم ہے۔ جب اللہ نے اس کو دیا تو اس کے پاس پہلے علم نہیں تھا، اللہ کے دینے سے ہوا تو علم اس کا قدیم نہ رہا، شرک ہو جائے گا۔ نمبر 2 مخلوق کی جتنی صفات ہیں وہ ہے عطائی۔ اگر کوئی کسی مخلوق کی کسی بھی صفت کو کہے گا کہ اللہ نے اس کو نہیں دی، خود بخود ہے، مشرک ہو جائے گا۔ فلاں ولی مدد کر سکتا ہے اللہ کی عطا کے بغیر، فوراً مشرک ہو جائے گا، اس لیے کہ کوئی اللہ کے بغیر ایک تنکا بھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ یہ مسلمان کا عقیدہ الحمدللہ۔ تو مخلوق کی صفات کیا ہوئی؟ غیر قدیم اور غیر ذاتی یا عطائی۔ نمبر 3 اگر کوئی یہ کہے کہ کسی مخلوق کی صفت لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، شرک ہو جائے گا۔ ایک ہے کسی مخلوق کی صفت کو لا محدود ماننا، ایک ہے حد نہ جان پانا، فرق ہے۔ ہمارے نبی کا علم کتنا ہے آپ بتا سکتے؟ نہیں، اس کی کوئی حد ہم قائم نہیں کر سکتے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ نبی کا علم محدود ضرور ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہے، یہ ماننا پڑے گا، لیکن کتنی حد ہے اس پر آپ اور میں مطلع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا سمندر کے علم کی مانند آپ سب تصور کر لیں، اس میں سے اگر ایک چڑیا ایک قطرہ پانی پیے، منہ اٹھائے، اس کی چونچ سے جو قطرہ گرے گا تو یہ علوم کی مثال ہے۔ نبی کا علم تمام سمندر کی مثل ہے، اور اس چڑیا کی چونچ سے گرنے والا جو قطرہ ہے گویا کہ تمام مخلوق کا علم ہے۔ کوئی تقابل ہے؟ کوئی موازنہ کر سکتا ہے؟ اتنا عظیم علم ہے ہمارے نبی کا۔ تو ایک ہے کسی مخلوق کی صفت کو لامحدود تصور کرنا، یہ ممنوع ہے، اور ایک ہے کہ اس کی حد قائم کرنے سے عاجز آ جانا کہ بھائی میں نہیں کر سکتا، ہے تو محدود لیکن کہاں تک وہ حد بھی نہیں پتہ چل رہی، یہ بالکل جائز ہے۔ نمبر 4 اگر کوئی کہے کہ مخلوق کی کوئی صفت کبھی فنا نہیں ہو سکتی، غلط۔ ہر شے فنا ہونے والی ہے، ہر شے فنا ہونے والی ہے، اللہ کی صفات فنا نہیں ہو سکتی، مخلوق کی صفات فنا ہوں گی۔ اب یہاں پر بھی 2 باتیں، ایک ہے کہ مخلوق کی صفت کو فانی تصور کرنا یہ ہم پہ فرض ہے کہ تمام مخلوق کی صفات فانی ہیں، دوسرا یہ کہ ضروری نہیں کہ فانی ہو تو فنا بھی ہو جائے، جیسے ہمارے نبی کی صفات کہ اللہ نے جو عطا فرمایا اب اس پہ فنا نہیں ہو سکتی، ہاں وہ فانی ہم مانیں گے کہ فنا ہو سکتی ہیں، لیکن کیا ہوں گی؟ ان پہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کیا یہ ممکن ہے کہ نہیں کہ میں گلاس اٹھا کے آپ کے سر پہ مار دوں؟ ممکن تو ہے نا، میرا دماغ گھوم جائے مار دوں، لیکن کیا میں ماروں گا؟ نہیں، میں آپ کا ادب کروں گا، احترام کروں گا۔ ایک چیز ممکن ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ ممکن وقوع پذیر بھی ہو جائے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ہم فانی متصور کریں گے تاکہ اللہ کی صفات سے فرق ہو جائے، لیکن کیا یہ فنا ہونا واقعی بھی ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب ہر آنے والی گھڑی آپ کے حق میں پہلی سے بہتر ہے۔ جو صفات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے اس میں روز بروز ترقی ہوتی جائے گی،
فضائل و کمالات و برکات کے اندر ترقی ہوگی، اس میں کبھی کمی نہیں ہوگی، لیکن یہ عقیدہ رکھنا پھر بھی ہم پہ لازم ہوگا کہ ہاں اللہ کے علاوہ مخلوق کی صفات پر فنا ممکن ہے، لیکن ممکن مارد وجود میں بھی آ جائے یہ ضروری نہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مکان کو سونے کا بنا دے، لیکن شاید یہ وقوع پذیر قیامت تک نہ ہو۔ تو ممکن ہونا اور یہ کوئی لازم ملزوم نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ کی ہر صفت 4 صفتوں سے متصف، نمبر 1 قدیم، نمبر 2 ذاتی، نمبر 3 لا محدود، نمبر 4 غیر فانی۔ اور مخلوق کی صفات بھی ہر صفت 4 خوبیوں سے متصف۔ نمبر 1 غیر قدیم، اس کو حادث بھی کہتے ہیں، لفظ یاد رکھیے گا، حادث، ہا الف دال اور ثا، حادث۔ تمام مخلوق کی صفات غیر قدیم۔ نمبر 2 عطائی، نمبر 3 فانی، نمبر 4 محدود۔ یہ فرق آپ کے ذہن میں آ گیا؟ یہ فرق اگر آپ ملحوظ نہ رکھیں تو کائنات میں کوئی شرک سے بچ ہی نہیں سکتا، نہیں بچ سکتا۔ مثال کے طور پر آپ سب نے جو اپنا لباس پہن رکھا ہے اس کا مالک کون ہے؟ آپ کہیں گے میں ہوں۔ بھئی آپ نے جو لباس پہنا ہو آپ اس کے مالک ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اب بتائیے آپ مشرک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں مالک، آپ کہہ رہے اس لباس کا میں مالک، 2 مالک۔ وصف ملکیت میں شرکت ثابت ہو گئی نہیں ہو گئی؟ آپ کیسے اس شرک کے الزام سے بڑے ذمہ ہوں گے؟ آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا قدیم، میرا غیر قدیم، اس کا ذاتی، میرا عطائی، اس کا غیر فانی، میرا فانی، اس کا لا محدود، میرا محدود۔ شرک ختم ہو گیا؟ میں مانوں گا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھنا ایک صفت ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ بتائیے شرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ کہیں گے نہیں مفتی صاحب یہ شرک نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ کا دیکھنا قدیم، میرا غیر قدیم، اس کا ذاتی، میرا عطائی، اس کا لا محدود، میرا محدود، اس کا غیر فانی، میرا فانی۔ شرک کہاں سے ہوا؟ ٹھیک ہے میں تسلیم کروں گا۔ اب آئیے اس طرف، اللہ کے لیے علم غیب ہے کہ نہیں؟ ثابت ہے؟ میں کہتا ہوں نبی کے لیے بھی ثابت ہے۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب تو شرک ہو گیا، میں کہوں گا نہیں، اس لیے کہ اللہ کا علم غیب قدیم، نبی کا غیر قدیم، اللہ تعالیٰ کا ذاتی، نبی کا عطائی، اللہ تعالیٰ کا لا محدود، نبی کا محدود، اللہ تعالیٰ کا غیر فانی، اور نبی کے علم پر فنا ممکن ہے اگرچہ وہ کو پذیر نہیں ہوگی۔ تو جب ہر چیز میں آپ ان 4 دلیلوں کو دے کر شرک سے بچ گئے تو علم غیب مصطفیٰ میں شرک کہاں سے ثابت ہو گیا؟ جی میلاد مصطفیٰ منانا شرک ہے، لا حول ولا قوت، جتنا شرک کو ختم کرنے والا میلاد مصطفیٰ ہے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ میلاد ولادت سے ہے اور خدا پیدا نہیں ہوتا، بندہ ہی پیدا ہوتا ہے، مخلوق ہی پیدا ہوتی ہے، تو شرکت کو تو احتمال ہی نہیں میلاد میں، لیکن پھر بھی جی میلاد شرک ہے۔ اب آپ خود بتائیے بچکانہ بات ہے کہ نہیں؟ میلاد کو شرک کہتے ہیں کہ شرک کرنا ہے، لا حول ولا قوت، کیسے شرک ہو جائے گا؟ نبی کریم کو دور سے پکارنا شرک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دور کی آواز سن سکتا ہے، آپ نبی کے لیے بھی ثابت کر رہے ہیں۔ ذرا سی توجہ چاہوں گا، ذرا سی توجہ، یہ انتہائی احمقانہ الزام ہے، انتہائی احمقانہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رب تو دور کی آواز سنتا ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ پہلے اس چیز کا نام بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جس سے دور ہے، لائیے وہ چیز میرے سامنے کہ اللہ اس سے دور ہے، بتائیے۔ اللہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو محیط ہے، وہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قریب کی آوازیں سنتا ہے، اگر دور کی آواز سننا کسی کا خاصہ ہو سکتا ہے تو ہمارے نبی کا خاصہ ہو سکتا ہے۔ شرکت کہاں سے ہو جائے گی؟ یہ احمقانہ خیالات پبلک کے اندر ڈال کر اور لوگوں کو انتشار میں مبتلا کرنا، یہ بے وقوفی ہے، یہ نادانی ہے۔ پہلے سمجھیے شرک کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، پھر اس کے بعد کلام کرنا چاہیے۔ یہ غیر اللہ سے استمداد، اس سے مدد طلب کرنا، نبی سے مدد مانگنا، ولی سے مدد مانگنا شرک ہے۔ کیسے شرک ہے؟ مدد کرنا بھی ایک وصف ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، مخلوق سے نہیں، کہ مخلوق سے مانگو گے شرک ہو جائے گا، تو ہم پہلے تو اسی اپنے ایک ضابطے کے تحت اس کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا مدد کرنے کی صفت قدیم، ہمیشہ سے مدد کرتا چلا آ رہا ہے۔ اگر کوئی مخلوق مدد کرے گی تو پھر بعد میں ہی کر سکتی ہے، ہمیشہ سے تو نہیں، جب اس کو یہ مدد کی قوت ملی اس کے بعد۔
اللہ کا مدد کرنا ذاتی اسے کسی نے وصف نہیں دیا، لیکن ہمارے بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑا نبی، بشمول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو نبی آگے عطا کریں گے، اللہ کے عطا کے بغیر کچھ بھی نہیں دیں گے۔ اللہ عطا کرتا ہے تو اللہ کی وصف امداد ذاتی، اور نبی کا عطائی اس کا لا محدود، نبی کا یا کوئی بھی غیر نبی مخلوق ہو اس کا محدود، اللہ تعالیٰ کا غیر فانی اور مخلوق کی صفت امداد پر فنا ممکن ہے۔ ان چار چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ بالکل شرک سے پاک و صاف رہیں گے۔ ہر چیز کا آپ اچھی طرح مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس کا انالائز کر سکتے ہیں اور پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی قرآن میں تو شروع میں کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم خاص تجھی تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ دیکھو وہاں تو خاص اللہ سے مدد طلب کرنے کا حکم ہے۔ میرے پیارے بھائی، کسی سے کوئی چیز، کسی چیز کو کسی کی طرف منسوب کر دینا، یہ دوسرے کی طرف منسوب کرنے کی نفی کو ثابت نہیں کرتا۔ میں مثلا کہتا ہوں میں خاص اجمل بھائی سے ہی پیسے مانگتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دوسرے سے پیسے مانگنا منع ہے، مانگ تو اس سے بھی سکتا ہوں۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سابقہ قرینہ خود بتا رہا ہے اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس طرح عبادت نہیں کرتے جیسے مشرک کر رہے ہیں کہ اللہ کے وجود کو وہ بھی مانتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان سے پوچھو کہ تمہارا خالق کون ہے، یہ کہیں گے اللہ، ان سے پوچھو تمہیں رزق کون دیتا ہے، یہ کہیں گے اللہ۔ لیکن مشرک کہتے کیا تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ انہوں نے اللہ کے قرب کا وسیلہ بتوں کی عبادت کو قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک قرار دے دیا۔ غلط، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب اگر آج کوئی شخص کسی غیر اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے تو وہ اس کے زمرے میں نہیں آئے گا، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مشرکین کی طرح کسی اور کی عبادت کو تیرے قرب کا وسیلہ نہیں بناتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، مشرکین کی طرح نہیں کرتے کہ وہ بتوں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ موازنہ کیجئے نا کہ جو سیاق و سباق اس کے اعتبار سے آیات کا معنی متعین ہوتے ہیں۔ لہذا یہاں پہ غیر اللہ سے امداد کی نفی، استمداد کی نفی نہیں ہے، مدد مانگ سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی دلیل میں آپ کو قرآن سے ہی دیتا ہوں۔ پہلے ایک بات یہ سمجھ جائیے کہ جتنے بھی عربی حروف ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ان کے آخر میں کبھی کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ اگر ہو تو اس کو معرب کہتے ہیں، نہ ہو تو اس کو مبنی کہتے ہیں۔ اور جتنے معرب کلمات ہوتے ہیں یہ کم از کم 3 حروف سے ضرور مرکب ہوتے ہیں، کم سے کم 3 حروف ضرور ہوتے ہیں۔ انہیں حروف اصلیہ بھی کہتے ہیں اور ان کو مادہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو لفظ نستعین کا مادہ ہے عون، عین واو نون، اس سے بنا ہے یہ نستعین۔ اب آگے قرآن میں آگے آئیے، اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ وَاسْتَعِینُوا بھی عون مادے سے ہی بنا ہے جس سے نستعین بنا ہے۔ تو ایک طرف ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ خود انہی حروف اصلیہ کے ساتھ بیان فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ صبر خدا نہیں، نماز خدا نہیں، یہ غیر اللہ ہے، غیر خدا ہے، اور آپ کا رب آپ سے فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ بتائیے کیا قرآن شرک مٹانے کے لیے آیا ہے کہ شرک کی ترغیب دینے کے لیے آیا ہے؟ مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اور اللہ کی حکمت کے قربان جائیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس لفظ جن حروف اصلیہ سے نستعین کو بیان فرمایا، آگے اسی خیال کے رد کے لیے اللہ نے وَاسْتَعِینُوا بیان فرمایا ان حروف اصلیہ کے ساتھ، تاکہ وسوسہ شبہ پیدا نہ ہو جائے۔ یہ حکمت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لہذا غیر اللہ سے مدد مانگنا اگر صحیح عقیدے کے ساتھ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی شرک ثابت نہیں ہوتا۔ صحیح نظریہ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی سے مدد طلب کرنا افضل ہے، اولا ہے۔ اللہ مدد کرنے والا ہے، اسی کے دست قدرت میں پوری کائنات کے خزانے ہیں، وہی سب کا ملجا ہے، وہی ماوا ہے، وہی سب پر کرم نوازی فرماتا ہے، پوری کائنات میں خزانے رزق وہی تقسیم کر رہا ہے۔ لیکن اس کی ایک عادت کریمہ ہے
کہ جب بھی کسی کو کچھ دیتا ہے تو بغیر وسیلے کے نہیں دیتا. میں ہمیشہ کوشچن کرتا ہوں کہ مجھے ایک ایسی چیز کا نام بتا دیں جو براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو مل گئی ہو. اللہ نے اس کو آپ کو عطا کرنے کے لیے کوئی وسیلہ مقرر نہ کیا ہو. کوئی ایک چیز کا نام بتائیں. ہر چیز کے لیے ایک دوسری چیز وسیلہ بن رہی ہے. آپ کائنات میں آئے، ماں باپ وسیلہ بن گئے. آپ کی پرورش ہوئی، ماں کا دودھ وسیلہ بنا، پھر روٹی غذا دیگر وسیلہ بن گئی. ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک وسیلہ قائم کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی وسیلے کا محتاج نہیں، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ وسیلے قائم فرماتا ہے. تو وہ غیر محتاج ہو کر وسیلہ قائم کرے، اور ہم تو خود محتاج ہیں. اگر ہم سنت الہیہ کی نیت سے کوئی وسیلہ قائم کریں تو یہ شرعاً کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، صحابہ کرام اس اللہ تعالیٰ کی عطا کی راہ میں ایک وسیلہ ہیں، اور وہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں. اس عقیدے کے ساتھ اگر کوئی طلب امداد کرتا ہے، اس میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں، کیونکہ وہ اس مخلوق سے حقیقت نہیں مانگ رہا، بلکہ اس مخلوق کو وسیلہ بناتے ہوئے اپنے رب سے طلب کر رہا ہے. تو جو اپنے رب سے مانگ رہا ہو وہ مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح آپ کئی معمولات لیتے جائیے، انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ شرک کے زمرے میں نہیں آتے ہیں. اب یہ دیکھیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے انگوٹھے چومنا شرک ہے کہ نہیں؟ اب آپ سوچیں گے اس میں شرک کا شائبہ کیا ہے؟ اگر اللہ کا نام سن کر یا اللہ کے ساتھ کوئی خاص ہوتا ہے اس کے لیے انگوٹھے چومے جاتے، پھر نبی کے لیے ہوتا تو کوئی وسوسہ بھی آتا. اب کہاں انگوٹھے چومنا صرف نبی کے لیے خاص؟ اس میں کون سا شرک کا شائبہ ہے بتائیے؟ کوئی شرک فی ذات ثابت ہو رہا ہے، کوئی شرک فی صفات ثابت ہو رہا ہے. نبی کے لیے اگر انگوٹھے چوم کے کوئی آنکھوں سے لگاتا ہے تو کیا نبی کو معبود سمجھ رہا ہے، قدیم سمجھ رہا ہے، خالق و مالک سمجھ رہا ہے؟ نہیں. کیا وہ کسی صفت کے اندر کوئی اللہ کی شرکت کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ان خوبیوں سے متصف ہے وہ یہاں ثابت ہو رہی ہے؟ نہیں. تو انگوٹھے چومنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ خود سوچیے. بالکل بچکانا بات ہے، بالکل بچکانا بات. جیسے میں کہوں کہ یہ بچھو ہے، دلیل دیجئے تو مجھے پتہ نہیں بچھو ہے. ارے بھائی ایک چیز تو یہ کہاں موبائل کہاں بچھو، آپ بالکل الٹا سیدھی بات کر رہے ہیں. تو یہ مطلب ذرا سوچنے والی باتیں ہیں کہ شرک اتنا آسان نہیں جتنا ہم کہہ دیتے ہیں. مشرک بننا اتنا آسان نہیں جتنی جلدی سے ہم بنا دیتے ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمیں شرک سے شدید نفرت ہے. مشرک قطعی جہنمی ہم مانتے ہیں، بالکل جہنم میں جائے گا. اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو کبھی اس کو باہر نکلنا نصیب نہیں ہوگا. لیکن واقعی مشرک کو، مسلمان کو نہیں. یاد رکھیں اگر کسی مسلمان کو مشرک کہہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ کافر نہ ہو تو یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا، وہ خود کافر ہو جائے گا. علماء نے فرمایا کہ اس حدیث کو اس کے ظاہر پر معمول کرنا واجب ہے. اگر آپ نے کسی کو کافر کہا تو آپ بھی کافر ہو جائیں گے. کیوں ہو جائیں گے؟ اس کی لاجک آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر ذہن میں رہے تو بہت اچھا ہے. مسلمان اور کافر یہ جو دو لفظ آپ کسی پر بولتے ہیں اس کے عقیدے کے اعتبار سے بولتے ہیں. آپ کسی کے عقیدے کو درست پاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں. کسی کے عقیدے میں بگاڑ اور فساد ہے آپ کہتے ہیں آپ کافر ہو. ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا. تو معلوم ہوا کہ مسلمان یا کافر کہنا اصل میں عقیدے کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کے اعتبار سے ہے. یہ رد المحتار میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے علت لکھی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اگر آپ کسی مسلمان کو کہتے ہیں تم کافر ہو اور وہ کافر نہیں تو ہم اسے کافر کب بولیں گے؟ جب اس کے عقیدے کفریہ ہوں گے. حالانکہ اس کے عقیدے کفریہ نہیں ہے، مسلمانوں والے ہیں. تو گویا کہ ہم نے اسے کافر کہہ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس کے تمام اسلامی عقائد کفریہ ہیں. تو اسے کافر کہنے کی وجہ سے ہم کافر نہیں ہوئے، بلکہ اس کے اسلامی عقائد کو کفریہ عقائد قرار دینے کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمیں دار اسلام سے خارج کر دیتا. یہ ہے اصل علت. اب مسلمان کو مشرک کہنا کتنی بری بات ہے. بولتے ہیں داتا صاحب کا مزار شرک کا اڈا ہے، شرک ہو رہا ہے، لوگ سجدے کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. میں ایک نفیس بات کہتا ہوں، ذرا سے توجہ کیجیے گا. اپنی سابقہ زندگی پہ نظر دوڑائیں دیانتداری کے ساتھ. آپ اگر کبھی مزار پر گئے، آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی آدمی کو خاص سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے قبر کو؟ خود سوچئے گا، بس مجھے نہ کہیں، خود سوچئے گا.
جو سجدے کی حیت ہے، کبھی آپ نے زندگی میں کسی ایک شخص کو بھی قبر کو اس طرح سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیانتداری سے سوچئے گا. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سینکڑوں مزاروں پہ گیا ہوں، آج تک اپنی زندگی میں کسی قبر کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں. اور آپ بھی اب سوچیں گے آنکھیں بند کر کے تو آپ کہیں گے واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے تو خالی سنا ہے یہ قبر پرستی ہوتی ہے، قبر کو سجدہ کر رہے ہیں. نہیں، کوئی سجدہ نہیں کرتا. پھر بالفعل اگر سجدہ بھی کر رہا ہو، بالفعل سجدہ بھی کر رہا ہو. ذرا توجہ رکھیے گا، آخری بات، پھر میں اپنے میزبان کے موضوع کی طرف آؤں گا. تو سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، اور بھی قسمیں لیکن ہم بڑی دو لیتے ہیں. ایک سجدہ عبادت، ایک سجدہ تعظیمی. سجدہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر اسے سجدہ کرنا، اور سجدہ تعظیمی کا مطلب یہ کہ اسے لائق عبادت تو نہ سمجھا جائے، قابل تعظیم سمجھتے ہوئے اسے سجدہ کرنا سجدہ تعظیمی ہے. ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات کے مطابق سجدہ عبادت کفر و شرک اور سجدہ تعظیمی حرام اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن آدمی کافر نہیں ہوتا. اب دیانتداری سے بتائیے، اگر ایک گاؤں کا، پنڈ کا دیہاتی بھی کسی صاحب مزار کی قبر پہ سجدہ کر رہا ہو تو کیا وہ اسے معبود سمجھ کر سجدہ کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں کبھی بھی نہیں. وہ اسے اللہ کا ولی سمجھ کر، قابل تعظیم سمجھ کر ہی سجدہ کرے گا. کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ لائق عبادت ہے اس کو سجدہ کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں مسلمان کے ساتھ یہ بدگمانی بالکل غلط ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان یہ سمجھے کہ یہ لائق عبادت ہے اس کو سجدہ کرو. بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اب بھی اسے کافر کہنا کیسا ہے؟ غلط ہے کہ نہیں؟ اب وہی مسلم کی روایت، اگر آپ وہ صرف سجدہ تعظیمی کر رہا ہے اور آپ نے اسے کافر کہہ دیا تو وہ تو کافر نہ ہوا. آپ جو تقوی کے پیکر بنے ہوئے اور آپ کو تقوی کا ہیضہ ہو گیا، ملیریا ہو گیا، آپ کافر ہو جائیں گے. عباس کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے یہ تقسیم، بس ہم نہیں اس کو لیتے. بس جو سجدہ کر رہا ہوگا ضرور کافر ہوگا. تعظیمی کر رہا ہے، سجدہ عبادت کر رہا ہے، بس ہم اس کو کافر کہیں گے، مشرک کہیں گے، ایسا نہیں. آپ کو پہلے معلوم کرنا ہوگا. اگر آپ اس تقسیم کو نظر انداز کر دیں گے تو کائنات میں کوئی بھی شرک سے نہیں بچ سکے گا. ہر مسلمان مشرک ہو جائے گا. کیسے؟ ایک جگہ جمعے کی نماز ختم ہوئی، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سب کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لیے کہ تم سب مشرک ہو گئے. لوگوں نے کہا لا حول ولا قوت، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے مشرک ہو گئے. کمبخت یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے یہ دیکھا کہ امام صاحب قبلے کی دیوار کو سجدہ کر رہے تھے، پچھلے والی صف امام کو سجدہ کر رہی تھی، سیکنڈ صف پہلی کو، تیسری دوسری کو، چوتھی تیسری کو، ایک دوسرے کو سجدہ کر رہے تھے. تم سب کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو. لوگوں نے کہا بے وقوف انسان، ہم بظاہر ایک دوسرے کے سامنے جھکے ہوئے تھے لیکن اصل نیت تو اللہ کو سجدہ کرنے کی تھی نا. معلوم ہوا نیت کا اعتبار ہے، جھکنے کا نہیں. اگر جھکنے کا اعتبار ہو تو گھر کی عورت کو دیکھیے گا کبھی جوتی تلاش کرنے کے لیے بستر کے نیچے جھکتی ہے. جیسے جھکے کہ آپ بولے کہ مشرکہ ہو گئے کمبخت، کیونکہ جھک گئی بستر کے سامنے. گاڑی ٹھیک کرنے والے کے پاس گئے، وہ جھکا ہوا کارپینٹر نیچے کہا گئے مشرک ہو گیا. کیوں؟ تم جھکے ہوئے تھے. ارے بھائی خالی جھکنے سے کوئی ہو جاتا ہے؟ نیت درکار ہے. نیت اگر آپ نہ مانیں گے تو کوئی مسجد کے اندر شرک سے نہیں بچے گا. جب نیت ہی اصل ہوئی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو شخص صاحب مزار کے سامنے بالفعل اگر جھکا بھی ہوا ہے تو اس کی نیت پر مطلع ہونے کے لیے آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے؟ بتائیے. نبی کے لیے تو آپ کہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، اور خود آپ کسی شخص کو جھکا ہوا دیکھیں تو آپ یہ تصور کریں کہ ضرور اس کی نیت عبادت کی ہے. سبحان اللہ. نبی کے لیے تو دیوار کے پیچھے کا علم نہ مانا جائے، اور اپنے لیے ماشاءاللہ اتنی وسعت علمی کہ کسی کے قلب میں جھانک کر آپ نے دیکھ لیا کہ کس نیت سے سجدہ کر رہا ہے. انتہائی غلط چیز ہے، بالکل غلط. میں الحمدللہ جہاں جمعے کی نماز پڑھاتا ہوں میرے بیان اکثر اصلاحی ہوتے ہیں، تو میرے پیچھے بہت سارے لوگ نماز آ کے پڑھتے ہیں. اب میں نے ایک دفعہ یہ کہا کہ بھائی بالفرض اگر استمداد کا قائل مشرک ہے، نبی کریم کے لیے علم غیب کو ماننے والا مشرک ہے، میرے پاس کے دلائل قرآن سے حدیث سے، میں سنی سنائی بات کرتا ہی نہیں ہوں. میں نہیں کہتا ہوں جی میں نے سنا ہے اپنے بڑوں سے تو بیان کر رہا ہوں. ہاں میں نے بڑوں سے بھی سنا ہے اور میرے بڑوں کے قول الحمدللہ اتھینٹک ہے، اس لیے کہ میرا الحمدللہ یہ تجزیہ ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، میرا وسعت مطالعہ ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے نتائج اخذ کر کے ہم تک پیش کیے. تو میں نے وہاں پہ گزارش کی کہ میں ان تمام چیزوں کا قائل ہوں. اب بتائیں میں مشرک ہوں کہ نہیں؟ اگر بالفرض میں مشرک ہوں تو میرے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟
اگر آپ میرے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو مجھے مشرک سمجھ کے پڑھ رہے ہیں یا مسلمان؟ اگر مشرک سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو مشرک کے پیچھے نماز پڑھنا کفر، اور اگر مسلمان سمجھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو مشرک کو مسلمان سمجھنا کفر۔ دونوں صورتوں میں کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو اب جو لوگ تھے وہ کوئی ادھر دیکھیں کوئی ادھر دیکھیں، اور وہ تو حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف یہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، انہیں زبان سے ادا کر دیا جاتا ہے۔ جب اس کی حقیقت پر غور و تفکر کیا جاتا ہے تو پردے کھلتے چلے جاتے ہیں کہ ہم آپس میں بہت زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہیں، انتشار کا شکار ہیں۔ مسلمان مشرک نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں جو غلط ہے وہ غلط ہے، اسے کبھی کوئی صحیح نہیں کہے گا۔ میں نہیں کہوں گا کہ مزار پہ ہونے والی ہر چیز صحیح ہے، عرسوں کے اندر ہونے والی ہر چیز صحیح ہے، ڈھول ڈھمکا، ناچنا گانا، عورتوں مردوں کا اختلاط، یہ گندی حرکات ہمارے بزرگان دین نے بالکل نہیں کی، ان کو منع فرمایا۔ اگر کوئی مزار پہ کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی امداد وغیرہ میں کسی بھی مسئلے میں خلاف شرع کام کرے گا، اس کی بالکل حوصلہ افزائی نہیں ہوگی۔ لیکن جو قرآن و حدیث سے بات ثابت ہے، کوئی عمل قیودات شرعیہ کے مطابق ہے، اس کو غلط نہ کہیے۔ سوچے سمجھے بغیر اگر آپ کہیں گے تو خود بھی پھر آپ نہیں بچ سکیں گے۔ اب آخری بات بس اسی میں عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ اسی میں ایک بدعت کا مسئلہ بھی ہے کہ جی میلاد منانا بدعت ہے، 11ویں منانا بدعت ہے، تیجا 40واں سب بدعت ہے۔ واٹ از بدعت؟ بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو۔ اس کی تعریفیں آپ کو مختلف ملیں گی، لیکن میں وہ آپ کو تعریف بتا رہا ہوں جو واقعی یہ تعریف ایتھینٹک ہے اور ماننی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے بعد دین میں یا دنیا میں جو بھی نیا کام پیدا ہوا اس کا نام بدعت ہوتا ہے، اور ہر بدعت بری نہیں ہوتی۔ اگر نبی کریم کے زمانے اقدس کے بعد کوئی کام نیا پیدا ہوا، چاہے دین میں دنیا میں، اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو وہ بدعت سیئہ کہلائے گا، بری بدعت، اور یہ جہنم میں ہے۔ کلو بدعت ضلالہ، جو سرکار نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس سے مراد یہ والی بدعتیں ہیں۔ اور اگر کوئی کام ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، لیکن وہ کام بعد میں پیدا ہوا اور دین کی تقویت کے لیے ہے، فائدے مند ہے، مسلمان اس سے اچھا سمجھ رہے ہیں، تو یہ ہے بدعت حسنہ، اس کو اچھی بدعت کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی نیا کام پیدا ہوا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دنیا کا کام ہے، دنیا کے فائدے کے لیے ہے، اگر وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے تو وہ بھی بدعت سیئہ، اگر خلاف نہیں ہے تو اس کو بدعت مباحہ کہتے ہیں، نہ گناہ نہ ثواب۔ اب میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر مسجدوں پر مینار اور گنبد کس نے بنایا بتائیے؟ سب بناتے ہیں نا۔ امام صاحب کو تنخواہ دیں گے تھوڑی سی، لیکن مینار کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے کا سریا لگاتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی سنت نہیں ہے بنانا۔ نبی کریم نے نہیں بنایا، صحابہ کرام نے نہیں بنایا، یہ تو بعد میں فقہائے اسلام نے اس کی اجازت دی، اس لیے کہ لوگوں کے گھر پکے بننا شروع ہوئے، مسجد میں اور گھر میں امتیاز ختم ہو گیا، مسافر آتے تھے انہیں پتہ نہیں چلتا تھا مسجد کہاں ہے، تو پھر کہا بھی کوئی مابہل امتیاز ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ مسجد میں اور گھروں میں فرق ہونا چاہیے، تو کیا کریں، چلو جی گنبد اور مینار بنا دیں، تو گنبد اور مینار شروع ہو گئے۔ اب بتائیے اگر یہ بدعت ہے تو ہر مکتبہ فکر کی مسجد پہ گنبد اور مینار نظر آئے گا، وہاں جا کے بدعت کا فتویٰ کیوں دم توڑ دیتا ہے؟ محراب نبی کریم کے دور میں نہیں تھی، سیدھی دیوار ہوا کرتی تھی، بالکل سیدھی دیوار، صحابہ کرام کے دور میں سیدھی دیوار ہے، یہ تو تبع تابعین کے دور میں جا کے کہیں محراب بننا شروع ہوئی۔ محراب کیوں بناتے ہیں؟ ہر مسجد میں محراب آپ کو نظر آئے گی، کسی بھی مکتبہ فکر کی محراب نظر آئے گی۔ کیوں؟ جماعت کے لیے ٹائم فکس کرنا، ظہر اتنے بجے ہوگی، عصر اتنے بجے ہوگی، مغرب اتنے بجے ہوگی، عشاء اتنے بجے ہوگی، نہ سرکار نے کبھی فکس کیا، نہ صحابہ کرام نے، جب جمع ہو گئے نماز پڑھا دی، کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا تھا۔ آج ہر مکتبہ فکر کی مسجد کے اندر جماعت کا ٹائم فکس ہے، اتنے بجے ہوگی، اتنے باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، یہ بدعت نظر کیوں نہیں آتی؟ تو معلوم ہوا ہر بدعت بری نہیں ہے۔ پھر قرآن کے آپ دیکھ لیں، اعراب زبردیر پیش، صحابہ کرام کے دور میں شاید آپ کے لیے نئی بات ہو کہ قرآن پہ نقطے تک نہیں تھے، بغیر نقطوں کے تھا، زبردیر پیشی نقطے بھی غائب تھے، ان کو اللہ نے اتنا فہم عطا فرمایا تھا کہ وہ پڑھتے تھے تو خود بخود نقطے لگاتے چلے جاتے تھے، ایسا زبردست مطلب ان کا فہم تھا، حافظہ زبردست تھا، نقطے نہیں تھے، بعد میں نقطے لگنا شروع ہوئے، پھر زبر زیر پیش، رکوع کے نشانات، وقف کے نشانات، پھر منازل مقرر کرنا، یہ سب بعد کے ہے۔ حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ تھا، اس نے تمام کام کیا تھا۔ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر کیوں ہوتا ہے؟
اب یہ دیکھیں کہ یہ بہت سی میں نے مثالیں دی کہ ہر شخص اس کو کر رہا ہے، اور حالانکہ سب بدعت ہیں، لیکن کوئی بدعت حسنہ ہے۔ بری بدعت کی مثال آپ دیکھیں، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ نبی کریم کے دور کے بعد ہی بدعت کا آغاز ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگوں میں نبی کریم کے وصال مبارکہ کے بعد جو سب سے پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ یہ آپ کا الفاظ ہے کہ وہ پہلی بدعت جو نبی کریم کے بعد ظاہر ہوئی پیٹ بھر کے کھانا ہے۔